نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، آج منگل 21 ستمبر 2021 ہے اور یہاں پاکستان میں رات کے 11:03 ہو رہے ہیں. کچھ دیر پہلے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی الفتوحات المکیہ، جسے ہمارے یہاں عرف عام میں فتوحات مکیہ یعنی اردو یا فارسی کی ترکیب سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مطالعہ چل رہا تھا. اس دوران میں ایک مقام آیا تو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی بعض دوستوں سے کہ الفیوزات الخیریہ فی معرفتی یا فی شرح یا فی بیانی فی الفتوحات المکیہ، الفیوزات الخیریہ فی معرفت الفتوحات المکیہ یا فی بیان الفتوحات المکیہ کے نام سے فتوحات مکیہ کے چیدہ چیدہ مقامات کا ایک منتخب مطالعہ شروع کیا جائے. تو آج ایک مقام نظر میں ایسا آیا کہ پھر خیال آیا کہ اس کو اسی سے اللہ کا نام لے کر شروعات کر لی جائے، ہمت کی جائے. تو میرے پاس یہ بعض ہمارے دوست ہیں ابن عربی سوسائٹی کے، اور بعض یہ جیسے محترم ابن عربی فاؤنڈیشن کے جو ابرار شاہی صاحب ہیں، ان کا تجویز کردہ نسخہ ہے سلطان عبدالعزیز المنسوب یمنی، ان کی تحقیق سے شائع ہوا ہے یمن سے. تقریباً 13 جلدیں اس کی، 13ویں اس کی فہارس یعنی فہرستوں پر مشتمل ہے، عنوانات وغیرہ فہرستوں پر، اور 12 جلدیں جو ہیں وہ کتاب کے مندرجات یعنی کتاب کے کانٹینٹ پر ہیں. جو مقام مجھے لگا آج کے لیے مناسب ہو سکتا ہے اہل طریقت احباب طریقت اپنے بھائیوں کے لیے، وہ جلد نمبر 2 میں، یہ جلد جو دوسری سلطان عبدالعزیز المنسوب ایڈیشن جو ہے، اس کی جو جلد 2 ہے وہ 613 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں سے صفحہ نمبر 95 ہے، یعنی کمپیوٹرائز ٹائپنگ جو نظر آ رہی اس میں 95 لکھا ہوا ہے، اور جو پی ڈی ایف فائل کی نمبر ہے وہ 93 ہے. ٹھیک ہے. اور باب نمبر 35 ہے، الباب الثالث والخمسون 35 فی معرفت ما یلقی المرید علی نفسه من الاعمال قبل وجود الشیخ. کہتے ہیں ایک مرید کو، اور مرید کا ان کے ہاں جو تصور ہے نا اکابر اہل اللہ اہل تصوف کے ہاں، وہ مرید سے قرآن شریف کی جو آیت ہے نا یریدون وجہہ، یعنی جو اللہ کی رضا کا، اس کے مکھڑے کا ارادہ کر لے، وہ اس سے مراد وہ ہوتی ہے. وہ ہمارے یعنی جو ایک بندہ 50 لوگوں سے طالب یا مرید یا بیعت ہوتا رہتا ہے، تو وہ، یا ایون کہ اگر ایک سے بھی ہو جائے تو وہ تو بس دنیاوی منافع برکات کے حصول کے لیے، لیکن اس کی مطلب توبہ کی برکت ہے اس میں، ارادت عقیدت کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے، برکت سے وہ خالی نہیں ہے کلیتاً. مگر وہ جو مرید ہے نا، ان دا سینس آف مرید، وہ ایک بڑا تصور ہے جو کہ قرآن مجید کی آیت سے یریدون وجہہ اس سے برآمد ہوتا ہے، اس سے مستفاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ شخص جس نے ارادہ اللہ کا کر لیا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قبل وجود الشیء علی نفس من الاعمال قبل، وہ ایسے کون سے اعمال یا امور بجا لانے چاہیے شیخ کو پانے سے پہلے؟ اب یہاں سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہماری تو جو آڈینس ہے وہ تو تقریباً ساری ہی کسی نہ کسی شیخ کی مرید ہے، یعنی اس کے حلقہ ارادت میں طریقت میں ہے، کسی نہ کسی سے بیعت ہے، اور جو بیعت ہی نہ ہوگا اور جو کسی دائرے میں ہوگا ہی نہیں کسی شیخ کے، تو وہ کیوں فتوحات مکیہ یا ابن عربی کے علوم و معارف سے تعلق رکھنا چاہے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کہا نا کہ قبل وجود الشیخ، اس کے دونوں معنی ہیں۔ ایک تو لغوی معنی ہے کہ شیخ کو پانے سے پہلے، عرفی معنی جو ہے، اور ایک اس کا ذرا روحانی یا باطنی معنی ہے۔ وہ یہ ہمارے حضور خواجہ ابوالخیر صاحب شیخ طریقت پیر عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گزشتہ برس وصال ہوا، وہ اکثر ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ ان کو پانا چاہیے یا خود کو کھونا چاہیے، عاشقی کہتی ہے کچھ تو ہونا چاہیے۔ اکثر اپنی گفتگو کا اختتام اسی شعر پر کیا کرتے تھے، دعا کا اختتام بھی اکثر۔ تو بات یہ جو ہے نا قبل وجود شیخ کو پانے سے پہلے، تو وہ پانا ایک تو ٹھیک ہے، وہ لغوی عرف عام کا پانا ہے کہ بھئی پا لیا، بیعت ہو گئے، چلو بھئی پا لیا۔ یہاں ایک دوسرا معنی ہے اس کا، قبل وجود شیخ کو پانا، یعنی پانا کیا کہ خود کو کھونا۔ جس شخص نے ابھی تک خود کو کھویا نہیں ہے، اب یہ ہر آدمی اپنی صورتحال پر اس کا اطلاق کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنا حال خود جانتا ہے۔ تو جس آدمی کا اپنا وجود، اپنا تشخص، اپنے تعینات اور اپنا ارادہ باقی ہے، تو اس نے ابھی شیخ کو نہیں پایا، ابھی تو وہ خود ہی کے ساتھ مگن ہے نا۔ تو اب ہاں، جب پالے گا شیخ کو، یعنی خود کو کھو دینے کے بعد، تو پھر ایک دوسرے حکم کا اطلاق ہوگا کہ ہاں بھائی پالی ہے۔ جس نے ابھی تک خود کو نہیں کھویا، تو اس نے ابھی تک شیخ کو نہیں پایا، اس نے بیعت پا لی ہے، برکت دعا، کچھ صحبت پا لی، کوئی بات سن لی، جس طرح ہمارا حال ہے، تو کچھ دیکھ لیا، کچھ وقت ساتھ گزار لیا، تو یہ پانا نہیں ہے، یہ وہ پانا نہیں ہے نا حقیقی معنوں میں۔ تو وہ پانا تو ابھی بہت دور ہے، اور اس پانے کے دوران میں، اس پانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے ایک طالب حق کو، تو آج اس پر تھوڑی سی بات یہاں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہمارا شرح صدر فرمائے، سینہ کھول دے ہمیں درست سمجھنے کی اور درست معانی، مراد، مفاہیم آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں ایک پیار بھرے بیان سے، ایک پیاری ایک چھوٹی بہر کی ایک غزل سے، کچھ اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا لم تلق استاذا فکن فی نات ملازا وقطع نفسه والليل أفلازا فأفلازا وتسبيحا وقرآنا فأشهده بمن حازا وأصعقه وأحياه فلما لم يقل ماذا فكان له الذي يبغيه تلميذا وأستاذا وجاءته معارفه زرافات وأفزازا فهذا قد أبنت له
فلا ينفك عن هذا. ہاں مطلب یہ اس کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب تک کہ تم نے استاذ کو شیخ کو نہیں پایا تو بس اس استاذ کی صفت یعنی جو اس میں وصف تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو پانے میں لگ جاؤ، اسی میں رات دن ایک کر دو. ٹھیک ہے، تو خود کو، اپنی طبیعت کو، اپنے اخلاق کو بلند کرتے، آگے اس کا یہ مفصل بیان نثر میں بھی آ جائے گا، تو اس کو بلند کرتے رہو. سب محنت، تسبیح، قرآن اور یہ جو سب کچھ جو ابھی جو ہم نے پڑھا اس کو بلند کرتے جاؤ. محنت، مجاہدہ اور راتیں اس خیال میں گزارنا، اپنے اوپر کام کرنا، اپنے اندر سے اس جوہر کو نکھارتے کرتے جاؤ. ایک دن نکل آئے گا وہ. ہاں پھر فرماتے ہیں اعلم ایدک اللہ ونورک. سب سے پہلے دعا سے بات شروع کی. جان لے اللہ تیری تائید کرے، مدد کرے اور اللہ تجھے منور کرے. تو پہلے تو شیخ اکبر کی دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید اور تنویر جو ہے کو آپ نے ہم نے سمیٹ لیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اجالا کرے، مدد فرمائے، آگے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک. انہو اول ما یجب علی الداخل فی هذه الطریقة الالہیۃ المشروعہ طلب الاستاذ حتی یجدہ. کہہ رہے ہیں یاد رکھو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا مستقبل روشن کرے، تمہارا حال روشن کرے. یاد رکھو کہ سب سے پہلی جو چیز جو اس راستے میں داخل ہونے والے یا داخلہ چاہنے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ استاد کو طلب کرے، حتیٰ یجدہ، یہاں تک کہ اس کو پالے. وَلِيَعْمَلَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي يَطْلُبُ فِيهَا الْأُسْتَاذَ الْأَعْمَالَ الَّتِي أَذْكُرُهَا لَهُ وَهِيَ أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ 9 أشياء فإنها بسائط الأعداد فيكون له في التوحيد إذا عمل عليها قدم راسخة ولهذا جعل الله الأفلاك 9 أفلاك. فانظر ما ظهر من الحكمة الإلهية في حركات هذه 9 فاجعل منها 4 في ظاهرك و5 في باطن. کہہ رہے ہیں کہ اور یہ جو مدت ہے نا، مدت طلب شیخ یعنی استاد کو ڈھونڈنے کی یہ جو درمیانی مدت ہے، اس دوران میں وہ کچھ ایسے اعمال کرے جو میں آگے ذکر کرنے لگا ہوں، یا میں نے اوپر شعریں بتائے، کچھ آگے نثر میں کھل کے بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر یعنی اپنے آپ پر، اپنی جان پر 9 چیزیں لازم کر لے. اور یہ 9 کہتے ہیں یہ ایک عدد بسیط ہے، یعنی اس کے اندر پھر 9 کے اندر تفصیلات ہیں، آگے کھولیں گے اس کو نا. تو یہ کہتے ہیں کہ فیکون لہ فی التوحید اذا عمل علیہ قدم راسخ، کہ توحید کے راستے میں، خدا کو پانے کے راستے میں، اس کا عرفان پانے کے راستے میں اگر اس نے اس پر عمل کر لیا تو یہ اس کو بڑا، اس کے قدموں کو جما دے گا، اس کے قدموں کو استقلال عطا کرے گا. یہ مینول جو ہم یہاں پہ آپ اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں. لہٰذا جعل اللہ الافلاک 9 افلاک فانظر ما ظہر من الحکمۃ الالہیۃ فی حرکات هذه 9. ہاں کہتے ہیں دیکھو نا اعداد میں کتنے راز ہیں. یہ خدا کی طرف جانے کے لیے 9 تمہیں درجے بتائے، 9 اعمال بتائے، ان کو سیڑھی بہ سیڑھی، سٹیپ بائی سٹیپ پار کرتے جاؤ. اور دیکھو خدا نے آسمان بھی تو 9 بنائے ہیں. تو دیکھو اس کی الحکمت الالہیہ، دیکھو کہ اس نے 9 آسمان کے بنانے میں
کیا رکھی ہے حکمت کہ میرے اور تمہارے بیچ میں 9 آسمان ہے، 9 فلک مانند درباں در سرائے نقش۔ شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ایک شعر لکھا ہوا نا، اس میں بھی کہ توتیائے چشم سازم خاک پائے نقشبند تاب آبم سر حق از لطف سائے نقشبند رو بدرگاہ بہاؤالدین نظر کن زاں کے ہست 9 فلک مانند دربان در سرائے نقشبند۔ کہتے ہیں شاہ بہاؤالدین نقشبند کے مزار کی طرف منہ کر لے کہ 9 کے 9 افلاک اس کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح 9 ہمارے اوپر آسمان تنے ہوئے ہیں، اور یہ 9 افلاک کا اپنا ایک وہ ہے کہ سات آسمان وہ ہیں، اور پھر ایک خلا ہے، اور ایک اما یا اور ہے، تو مل کے وہ 9 ہو جاتے ہیں۔ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، خیر ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو کہتے ہیں یہ 9 میں سے 4 جو ہیں وہ تیرے ظاہر میں ہونی چاہیے چیزیں، اور 5 تجھے اپنے آداب جو ہے وہ اپنے باطن میں بجا لانے ہوں گے۔ فاللتی فی ظاہرک الجوع والسہر والصمت والعزلہ، کہہ رہے ہیں جو چیزیں تجھے اپنے ظاہر میں کرنی ہیں، اپنے جسم سے متعلق، اپنے ظاہری مادی وجود سے متعلق جن معاملات کا التزام کرنا ہے، پاس رکھنا ہے، وہ کیا ہیں؟ الجوع، پہلی ہے بھوک، والسہر، کم نیند یعنی کم خوابی، جاگنا، یعنی اور اس سے ایک لغوی مراد ہے جاگنا کہ سونے کے جو آورز ہیں وہ کم ہو، لیکن دوسرا یہ کہ غفلت سے الیقظہ یعنی اس سے مراد آپ لے لیں، والصمت، اور خاموشی، کم بولنا، والعزلہ، اور کم ملنا جلنا، تنہائی یعنی کہ فاثنان فاعلان، یہ فاثنان فاعلان ہے، لیکن ہم نے اس کو چونکہ حمزۃ الوصل ہے تو اس کو فاثنان فاعلان کر دیا کہ اس میں سے 2 جو ہیں وہ فاعل ہیں، یعنی کام کرنے کی چیزیں ہیں، وہم الجوع والعزلہ، کہ تجھے 2 چیزیں اختیار کرنی ہوں گی، 2 فعل کرنے ہوں گے تجھے، ٹھیک ہے نا، کہ بھوک اور عزلہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ واسنان منفعلان، اور 2 جو ہیں وہ منفعلان ہیں کہ وہ فعل قبول کرنے والی چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہما السحر والصمت، ایک جاگنا اور ایک خاموشی، ٹھیک ہے، 2 کام کریں گی اور 2 کام کو اثر کو قبول کریں گی، منفعلان ہوں گے۔ وَأَعْنِي بِالصَّمْتِ، اور کہہ رہے ہیں خاموشی سے میرے مراد یہ ہے، کم گوئی سے میرے مراد ترک کلام الناس، کے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بات چیت کم کر دینا۔ وَالِاشْتِغَالُ بِذِكْرِ الْقَلْبِ وَالنُّطْقِ النَّفْسِ عَنْ نُطْقِ اللِّسَانِ، اور یہ ہے کہ اشتغال بذکر القلب، دل میں ذکر قلبی یا ذکر خفی کے ساتھ مشغولیت اختیار کرنا، ونطق النفس عن نطق اللسان، اور یہ ہے کہ اپنے آپ سے دل میں بات کرنا، بجائے یہ کہ زبان سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بجائے خود کلامی اور خود کے ساتھ وقت گزارنا اور خود کے اوپر وقت لگانا۔ الا فیما اوجب اللہ علیہ مثل قراءۃ ام القرآن او ما تیسر من القرآن فی الصلاۃ والتکبیر فیہا وما شرع من التسبیح والاذکار والدعاء والتشہد والصلاۃ علی رسول اللہ الی ان تصلی منہا۔ اچھا، کہہ رہے ہیں سوائے یہ کہ وہ مستثنیٰ ہیں کچھ چیزیں جو اللہ نے واجب کی ہوئی ہیں، جیسے قراءۃ ام القرآن یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا، وہ اب چونکہ یہ فقہی مسلک میں شیخ اکبر جو ہے وہ آپ ان کا نام لیتے ہیں نا، محی الدین ابن عربی الاندلسی المالکی، تو اسپین سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں پہ زیادہ تر مالکی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ تو باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا المالکی آتا ہے بعض اوقات، تو وہاں اسپین میں فقہ مالکیہ تھا، اور یا پھر تھا تو دوسرا فقہ ظاہریہ جو ہے نا امام ابو داؤد ظاہری کا یا ابن حزم وغیرہ کا، تو یہ وہاں چل رہا کرتا تھا نا 4th 5ویں 6ٹھی صدی میں۔ تو فقہ حنفی اور شافعی وغیرہ یہ دیگر علاقوں میں ہوا کرتے تھے۔ فقہ حنفی یعنی ایشیا، سینٹرل ایشیا، ان علاقوں میں تھا، اور شافعی
عرب دنیا میں یا افریقہ میں تھا اور مالکی وہاں تھا، کچھ جگہوں پہ حملی بھی تھا. تو اب ان کے ہاں چونکہ وہ ان کا تو اس پر عمل ہے نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو وہ ہر رکعتیں پڑھتے ہیں اور امام کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں. فاتحہ خلف الامام جو ہے ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ. تو اس میں فقہا اور اپنا ایک علمی دلیل کے اوپر اختلاف ہے، یعنی کہ خیر ہم احناف ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں امام کے پیچھے، اور مگر ان کے ہاں قرات کی جاتی ہے فاتحہ کی. بہرحال تو کہتے ہیں یا تو کم از کم اس کے بغیر تو رکعت نہیں ہوتی، اور پھر نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں مثل قراءت ام القرآن وما تیسر، کہ اس کے لیے زبان ہلانی ہے نا، اگر اپنے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا قرآن میں سے جتنا حصہ لازمی پڑھنا ہے نمازوں میں رکعتوں میں. پھر صلاۃ آگے تصریح کی بھی نا من القرآن فی الصلاۃ والتکبیر فیہا، اور اس طرح تکبیریں جو پڑھتے ہیں اپنے نماز میں دوران، اللہ اکبر، اور یہ سب چیزیں. وما شرع من التسبیح والاذکار والدعاء، اور جو مشروع ہیں، جو شریعت میں واجبات میں سے ہیں، جو بھی تذکیر، اذکار، دعائیں جو نماز میں ہیں اور نماز کے بعد کی دعائیں. والتشہد والصلاۃ علی رسول، اور تشہد و صلاۃ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ درود پڑھتے ہیں اور جو سلام پڑھتے ہیں وہ سب لازمی ہے. تو وہ سب آپ نے کرنے، ان کی زبان ہلانی ہے، ٹھیک ہے نا. فتتفرغ لذکر القلب بصمت اللسان، اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے تو ذکر قلب پر، یعنی ذکر خفی پر، یعنی زبان بند کر کے جو صرف اندر ہی اندر جو آواز کان میں ذکر ہے نا، تصور والا ذکر، گیان دھیان، تو اس کو تو آپٹ کر، اس کو پرائیورٹائز کر، اس کو ترجیح دے بجائے کہ لسان سے، یعنی زبان سے ذکر کے. فالجوع یتضمن السحر والصمت یتضمنہ العزلہ، سو بھوک جو ہے وہ متضمن ہے، یعنی جاگنے پر، یعنی اگر ظاہر ہے کہ سوتے رہو گے تو پھر تو جو کا حکم، یعنی بھوک کا حکم لگتا ہی نہیں ہے. سونے والے آدمی کو کہاں بھوک لگتی، وہ تو بس اس کے تو اگر 12 گھنٹے سویا تو 12 گھنٹے پاک ہی رہے گا وہ کھانے پینے سے. لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ جاگ رہا ہے، بھوک پیاس لگ رہی ہے، مگر کم کھا رہا ہے، کم پہ اکتفا کر رہا ہے. اور صمت تضمنہ العزلہ، اور کہہ رہے ہیں جو خاموشی ہے وہ تو اسی وقت ہوگی نا جب عزلت، خاموش لوگوں سے کنارہ کشی یا کم صحبت ہوگی، تو تب جا کے خاموشی ہوگی. ورنہ خاموشی کہاں سے ملے گی لوگوں میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے کام کوئی نہ کوئی پڑتا رہے گا تجھے یا لوگوں کو، تو بات چیت کے بہانے ختم کبھی ہوں گے ہی نہیں. یہ ہو گئے 4 ظاہری آداب، الجوع والسحر والصمت والعزلہ، کہ بھوک، کم خوابی، کم نیند، اور کم کلامی اور تنہائی. وَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْبَاطِنَةُ، اور جو باطنی آداب میں سے یا خلقی یا سیرت کے جو آداب ہیں اس میں سے جو 5 چیزیں اختیار کرنی ہیں، وہ 5 کیا ہیں کمال جو حاصل کرنے؟ فَهِيَ الصِّدْقُ وَالتَّوَكُّلُ وَالصَّبْرُ وَالْعَزِيمَةُ وَالْيَقِينُ، کہہ رہے ہیں وہ ہے صدق یعنی سچائی، پھر ہے توکل بھروسہ خدا پر، وہ صبر ہے، پھر عزیمت یعنی پختہ ارادہ، اور الیقین. فَهَذِهِ التِّسْعَةُ أُمَّهَاتُ الْخَيْرِ تَتَضَمَّنُ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَالطَّرِيقَةُ مَجْمُوعَةٌ فِيهَا فَالْزَمْهَا حَتَّى تَجِدَ الشَّيْخ. کہہ رہے ہیں چنانچہ یاد رکھے یہ 9 چیزیں، یعنی 4 ظاہری آداب جو بتائے، بھوک اور جاگنا اور کم بولنا، اور آخری کیا چیز تھی اس میں سے، تنہائی یعنی گوشہ نشینی، وہ، اور پھر اس کے بعد صدق، توکل، صبر، عزیمت اور یقین. یہ 5 ملا کے تو 9 ہو گئے. تو 4 ظاہری اور 5 باطنی ملا کے 9 چیزیں جو ہیں یہ تمام خیر کے دروازوں کا اصل دروازہ، اصل جڑ ہیں، منبع ہیں، جہاں سے یہ سب خیر، فیوزات اور رحمتیں برآمد ہوں گی. اور طریقت و مجموعہ، اور طریقت جو ہے خدا کا جو رستہ ہے وہ انہی کا مجموعہ ہے، اس میں یہی 9 چیزیں ہیں. فَالْزَمْهَا حَتَّى تَجِدَ الشَّيْءَ، سو اس کو لازم پکڑ لے یہاں تک کہ تو کوئی مرشد پیر کامل کو پا لے. ہاں آگے فرماتے ہیں وصل شارح، اور اب اگلا کہتے ہیں پیراگراف ایک ملا کر تشریح کرنے والا، ملانے والا پیراگراف، جو ملائے گا بھی، ربط بھی پتہ کرے گا پچھلے اور اگلے مضمون میں، اور یہ ہے کہ اس کو شرح بھی، قول بھی رکھ دے. یہ شیخ کے یہاں بڑی عجیب چیز ہے کہ وہ فصل جب کہتے ہیں تو فصل کو کہتے ہیں فصلم بل وصل، کہ فصل ہے لیکن فصل کا لغوی معنی ہے پھوڑنا نا، جدا کرنا، تفریق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں فصل بل وصل، کہہ رہے ہیں یہ فصل جو شروع ہو رہی ہے یہ فصل لغوی معنی میں نہیں ہے، یہ صرف
کتابی یعنی ادبی لٹریچر میں یہ فصل ہے، ورنہ اثر یا اس کے اندر جو برکت ہے وہ ملانے والی، وصل فصل بل وصل. تو اس طرح یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ وصل شارح، کہ اب جو ہے وہ ایک ملانے والی اور کھول کے رکھ دینے والی بات. وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ مِنْ شَأْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا يُحَرِّضُكَ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا وَالدُّؤُوبِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ يَنْفَعُنَا وَإِيَّاكَ وَيَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ عِنَایَتِهِ. وَلْنَبْتَدِئَ بِالظَّاهِرَةِ أَوَّلًا وَلْنَقُلْ. کہتے ہیں اب ہم ان میں سے ایک ایک کی تفصیل کھولتے ہیں، تم ان خصلتوں کی، تاکہ تم برانگیختہ ہو جاؤ ان پر عمل کرنے کے لیے بھی، تمہیں انسپریشن ملے، تمہیں موٹیویشن ملے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور اپنے اہل عنایت میں سے تمہیں چن لے. اور اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ اب 9 میں سے ہم پہلی چیز جو ہے نا وہ ظاہر والی جو ہیں اب ان کو کھولتے ہیں، اور اس بارے میں ہم کہتے ہیں اما العزلۃ وہی رأس الاربعۃ المعتبرۃ التي ذکرناها عند الطائفہ. کہہ رہے ہیں یہ جو عزلت ہے نا، یعنی گوشہ نشینی یا تنہائی، غار حرا کی سنت ہے اور یہ اعتکاف کی سنت ہے. اعتکاف میں آپ کو عزلت اختیار کرتے، تو کہہ رہے ہیں عزلہ یعنی عزلہ صحبت کا خلاف ہے. یعنی صحبت یعنی لوگوں میں بیٹھنا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جلوت، اور یہ اس سے مراد خلوت یا خلوت ہے، عزلت. ہاں وہی رأس الاربعۃ المعتبرۃ التي ذکرناها. کہہ رہے ہیں یہ ایسی جو 4 چیزیں جو بہت معتبر ہیں، ان کا تاج ہے، سب سے بلند ہے ان میں سے. اس طائفہ یعنی اس گروپ، یہ جو صوفیاء اولیاء کا جو گروہ ہے، اس میں یہ سب سے اوپر ہے عزلت. اخبرنی اخی فی اللہ تعالی، خدا کے رستے میں میرا ایک دوست، یعنی میرے ایک درویش بھائی نے، جن کا نام عبد المجید بن سلمہ تھا، وہ خطیب و مرشانت زیتون من اعمال اشبیلیہ من بلاد الاندلس. اشبیلیہ کے علاقے میں ایک زیتون کا ایک کوئی باغ یا علاقہ تھا، وہاں پہ اندلس میں یعنی اسپین میں، وہاں پہ وہ خطیب تھے. وکان من اہل الجد والاجتہاد فی العبادہ، کہہ رہے ہیں بہت محنت کرنے والے، بہت تقوی والے، عبادت اور جد و جہد مجاہدہ کرنے والے ہستی تھے. فاخبرنی سنۃ 86 و 500، یعنی 586 ہجری میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اب ان کی روایت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا تھا. یعنی حضرت شیخ عبد المجید بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کنت بمنزلی بمرشانہ لیلۃ من اللیالی فقمت الی حزبی من اللیل. کہہ رہے ہیں میں ایک دن اپنے مرشانہ میں اپنے گھر میں تھا، ایک رات تھی، تو میں رات کو جو اپنے اوراد اپنی منزلیں جو قرآن میں پڑھتا ہوں، جو ان کے لیے کھڑا ہوا نوافل کے لیے. وبینہ انا واقف فی مصلی، میں اپنے مصلی پر کھڑا تھا. وباب الدار وباب البیت علیہ مغلق، گھر کا دروازہ، کمرے کا دروازہ سب بند تھا، سب کچھ سارے دروازے بند تھے. چھپ کے خاموشی میں ایک میں ہوں، فقط تو ہو اور عالم ہو لگے ہوئے تھے خدا کے ساتھ مناجات عبادات میں. اذا بشخص قد دخل علیہ، کہتے ہیں اس دوران میں ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہو گیا. وسلم، مجھے سلام کیا. وما ادری کیف دخل، مجھے نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرح داخل ہوا. بھائی کمرے کا دروازہ بند، گھر کا دروازہ بند، کیسے داخل ہوا. فجزعت منہ واوجزت فی صلاتی، کہہ رہے میں جو ہے گھبرا گیا اس بندے سے، اور تھوڑا سا میں نے نماز کو جلدی مختصر کر دیا. فلما سلم، تو جلدی سے سلام پھیرا. قال علی، تو شخص نے مجھے کہا یا عبد المجید من تأنس باللہ لم یجزع. کیا ہوا عبد المجید، ابھی تک لگتا ہے خدا سے انس محبت نہیں ہوئی تم. خدا سے جو مانوس ہو جائے، اس کا دل خدا سے لگ جائے، وہ پھر نہیں گھبراتا. ثم نفض الثوب الذي كان تحتي اصلي عليه ورمى به.
وبسط تحتی حصیرا صغیرا کان عنده وقال لی صلی علی هذا قال ثم اخذنی وخرج بی من الدار ثم من البلد ومشى بی فی ارض لا اعرفها وما كنت ادری این انا من ارض اللہ فذكرني الله تعالى في تلك الاماكن ثم ردني الى بیتی حیث كنت. کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ میں جس مصلی پر میں نماز پڑھ رہا تھا، جس کپڑے پر، وہ میرے نیچے سے ہٹا دیا اور میرے نیچے ایک تخت چھوٹا سا جو نا وہ لگا دیا، جو تخت ان کے پاس تھا اپنے ساتھ لے کر تخت آئے تھے بند دروازوں کے اندر، اور مجھے کہا اس پر نماز پڑھو. کہہ رہے ہیں پھر جب میں اس پہ کھڑا ہوا نماز کے لیے، ثم اخذني وخرج بي من الدار ومن البلد ومشى بي في ارض لا اعرفها. کہہ رہے ہیں بس میرا ہاتھ پکڑا ہے، تخت کس میں وہ بلند ہو گئے، مجھے گھر سے بھی اپنے نکال دیا، پھر اپنے شہر سے بھی نکال دیا، اور پھر کسی ایسی پتہ نہیں کون سے علاقے میں زمین پہ کون سا خطہ تھا وہاں لے گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی جگہ تھی. وہاں کون تو ادری اینا، یہ مجھے پتہ نہیں اللہ کی زمین میں کون سی زمین تھی جہاں مجھے لے کے. فذکرن اللہ تعالیٰ فی تلک الاماکن، اور وہاں پھر انہوں نے ان جگہوں میں پھر مجھے اللہ کی یاد دلائی اور اللہ کا ذکر کرنے کو کہا. ثم ردنی الی بیتی حیث کنت، پھر یہ کہ مجھے واپس میرے اپنے گھر میں، میرے اپنے کمرے میں وہیں لا کے مجھے واپس لا کے چھوڑ دیا جہاں میں تھا. قال فقلت له یا اخی بماذا یکون الابدال ابدالا فقال لی بالاربعۃ التي ذکرها ابو طالب فی القوت ثم سماها لی الجوع والسہر والصمت والعزلہ. کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو صاحب مجھے اس طرح جانماز پہ اڑا کے ساری دنیا میں گھما کے لے آئے اور خوب پتہ نہیں کہاں کن کن علاقوں میں اللہ کی یاد و ذکر کروا کے لے آئے واپس اپنے میرے کمرے میں، تو میں نے ان سے پوچھا اے اللہ کے اے میرے بھائی، یہ کس طرح سے ابدال بن جاتا ہے؟ یعنی یہ جو زمینیں بدل کے ادھر سے ادھر جو آپ چلے گئے، کہیں پہ بھی بات کر لی، کہیں پہ بھی ظاہر ہو گئے، کہیں پہ بھی غائب ہو گئے، اسپیس ٹائم آپ کے لیے طے کر دینا آسان ہے، اور یہ سب کیسے ہوتا ہے، یہ کس طرح یہ مقام حاصل ہوا؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ 4 چیزوں سے، اور وہ 4 چیزیں وہ ہیں جو شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بتائی ہیں کہ اس راستے کی لازمی مبادیات میں سے ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں ان کا پھر کہ انہوں نے نام ثم سماها لی، تو بتایا وہ 4 چیزیں یہ ہیں: الجوع، السحر، الصمت، العزلہ. جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، بھوک، جاگنا، خاموشی اور تنہائی، کم صحبت، گوشہ نشین. قلنا ثم قال علی عبد المجید ھذا هو الحصیر فصلیت علیہ. کہہ رہے ہیں شیخ اکبر کہتے ہیں کہ پھر مجھے وہ جو حضرت شیخ عبد المجید تھے انہوں نے وہ تخت دکھایا مجھے. کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ تخت جس پہ انہوں نے مجھے ساری دنیا کی سیر کرائی تھی. اور کہتے ہیں پھر میں نے ان کے لیے دعا کی، ہاں اسی تخت پر بیٹھ کر یا اس مقام پر. وہذا الرجل کان من اکابرہم یقال لہ معاذ بن اشرس. اور کہتے ہیں وہ جو حضرت تھے جن سے انہوں نے ابدال کا پوچھا اور جنہوں نے ساری دنیا ان کو گھمائی، ان کا نام تھا، وہ ان کے بڑوں میں سے، بڑے بزرگوں میں سے تھے، اور ان کا نام تھا معاذ بن اشرس. ٹھیک ہے جی، ایک کرامت بھی، ایک واقعہ بھی بتایا، اور ایک آگے بھی چلتے ہیں اس کو انشاءاللہ. فاما العزلہ فان یعتزل المرید کل صفت مذموم. اور کہہ رہے ہیں جہاں تک عزلت کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ مرید جو ہے وہ ہر بری صفت سے گوشہ نشینی یعنی دوری اختیار کرے. صرف یہ نہیں کہ لوگوں سے، وہ ظاہری معنی ہے کہ گوشے میں چلا جائے، اصل میں یہ ہے کہ بری صفات سے وہ دور ہو جائے. یہ ہے عزلت، ٹھیک ہے نا، بری صفات سے الگ ہو جائے. وَكُلَّ خُلُقٍ دَنِيٍ، اور ہر گھٹیا صفت، گھٹیا خلق اخلاق سے دور کر دے خود کو. هَذِهِ عُزْلَتُهُ فِي حَالِهِ. کہہ رہے ہیں یہ تو عزلت ہے اس کے حال میں. وَمَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں کیسی عزلت ہونی چاہیے؟ فَهُوَ أَن يَعْتَزِلَ بِقَلْبِهِ عَنِ التَّعَلُّقِ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ وَصَاحِبٍ
وكل ما يحول بينه وبين ذكر ربه بقلبه حتى عن خواطره ولا يكن له هم إلا واحد وهو تعلقه بالله. کہنا ظاہری عزلت تو یہ ہے کہ وہ برے صفات سے، برے اخلاق سے نجات حاصل کرے، ان سے دور ہو جائے، اور قلب کی عزلت یہ ہے کہ خدا کی مخلوق میں سے ہر کسی کو اپنے دل سے نکال لے، چاہے وہ اس کا گھر والے ہیں، مال ہے، دولت ہے، دوست ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، اور ہر اس شے کو، ہر اس خیال کو جو بینہ و بین ذکر ربی بقلبی حتی عن خواطر، یہاں تک کہ اپنے خواطر یعنی اپنے جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی اپنے دل کی جان چھڑا لے. ولا یکن لہ ہم، اور پھر اس کے دل میں سوائے ایک ارادے اور ایک خیال کے، اس خدا کے، اس سے تعلق کے، اور کوئی خیال، کوئی فکر باقی، اندیشہ نہ رہے. وَأَمَّا فِي حِسِّهِ فَعُزْلَتُهُ فِي ابْتِدَاءِ حَالِهِ الْانْقِطَاعُ عَنِ النَّاسِ وَعَنِ الْمَأْلُوفَاتِ إِمَّا فِي بَيْتِهِ وَإِمَّا بِالسِّيَاحَةِ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ فِي مَدِينَةٍ فَبِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَدِينَةٍ فَيَلْزَمَ السَّوَاحِلَ وَالْجِبَالَ وَالْأَمَاكِنَ الْبَعِيدَةَ مِنَ النَّاسِ. کہہ رہے ہیں، اور جہاں تک یہ جو ظاہری دنیا ہے نا، یہ جو ٹینجیبل حواس کی دنیا ہے، حواس یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، اس میں بھی ایک ابتدا، ایک حال میں عزلت تھی، ایک دل میں تھی، اور ایک معاشرے میں، سماج میں، ظاہری ریئل ورلڈ میں. اور ریئل ورلڈ یا حصی دنیا میں، اس میں عزلت کیا ہونی چاہیے اس کے ابتدائی حال میں؟ یعنی ابتدائی حال میں اس کا یہ معنی ہونا چاہیے کہ لوگوں سے اور سارے دل میں مألوفات، یعنی جو دل میں پسندیدہ محبوب شے ہیں، ان سے وہ جان چھڑائے، ان سے دل کو معافی بھائی، چاہے وہ اچھا گھر ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو تو اپنے گھر کی محبت کم کرو، اپنے علاقے کے، اپنے دوستوں کی جو وطن معلوف ہے اس کی محبت سے ان سے جان چھڑائے. وَإِمَّا بِالسِّيَاحَةِ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ فِي مَدِينَةٍ، اور اگر وہ سفر میں ہے، سپوز فیملی والا نہیں ہے، یا اس کو موقع ملتے ہیں کئی مہینے اسفار کے، تو کیا کہ فَإِنْ كَانَ فِي مَدِينَةٍ فَبِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ، اگر وہ شہر میں رہتا ہے یا کسی شہر میں قیام پذیر ہو، تو کسی ایسی جگہ جہاں پہ اس کو پہچانا نہ جائے، جہاں پہ اس کو پہچاننے والے نہ ہو. ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي مَدِينَةٍ فَيَلْزَمَ السَّوَاحِلَ، اور اگر شہر کے بجائے کہیں اور اس نے سکونت اختیار کی ہو یا کرنی ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ سمندروں کے ساحل پر یا پہاڑوں پر، یا یعنی جو لیس پاپولیٹڈ، جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ، الْأَمَاكِنَ الْبَعِيدَةَ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں سے دور کی جگہ ہوں، تاکہ لوگوں سے تعلق واسطہ کم سے کم. فَإِنْ أَنِسَتْ بِهِ الْوُحُوشُ وَتَأَلَّفَتْ بِهِ وَنَتَّقَهُ اللَّهُ فِي حَقِّهِ فَكَلَّمَتْهُ أَوْ لَمْ تُكَلِّمْهُ فَلْيَعْتَزِلْ عَنِ الْوُحُوشِ وَالْحَيْوَانَاتِ وَيَرْغَبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَلَّا يَشْغَلَهُ بِسِوَاهُ وَلِيُثَابِرَ عَلَى الذِّكْرِ الْخَفِيِّ. اچھا، تو کہہ رہے ہیں اگر وہ یہاں سے جیسے جب وہ پہاڑوں پہ چلا جائے، ویرانوں میں چلا جائے، اور ایسی یعنی ساحلوں پر، اور وہاں اس کے ذکر اذکار اور اس کی عزلت کو دیکھ کر اگر یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں، یا مچھیاں یا پرندے ہیں، یہ اگر اس سے محبت محسوس کرنے لگیں، اور خدا ان کو قوت گویائی دے دے، اور وہ اس سے آ کے ہم کلام ہوں، اس سے بات کریں، اس شخص سے، یا بات نہ کریں لیکن اس کے قریب آنا چاہیں، تو یہ ان سے بھی دل نہ لگائے، ورنہ اس کے اندر، نفس کے اندر وہ پیدا ہوگا، دیکھو میری کرامت، اللہ نے مجھے کرامت عطا فرمائی، بزرگ عطا، دیکھو پرندے، بھیڑیے، شیر میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ویل، شارک، مچھیاں میرے پاس آ رہی ہیں، بعض اور عقاب میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان قسم کے نظاروں سے، فیسینیشن سے خود کو بچائے، اور اپنی رغبت صرف خدا سے رکھے، اور اس کے سوا کسی سے مشغول نہ ہو. یعنی اس قسم کی چیزیں ہوں گی، ان میں دل کو نہ لگائے. ٹھیک ہے. اور ذکر خفیہ یعنی دل کے ذکر میں بس لگا رہے، بس خدا کو یاد رکھتا. وَإِنْ كَانَ مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ لَهُ مِنْهُ حِزْبٌ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ يَقُومُ بِهِ فِي صَلَاتِهِ لِأَلَّا يَنْسَاهُ وَلَا يَكْسُرُ الْأَوْرَادَ وَلَا الْحَرَكَاتِ وَلِيَرُدَّ اشْتِغَالَهُ إِلَىٰ قَلْبِهِ دَائِمًا هَكَذَا يَكُونُ دَأْبَهُ وَدِيدًا. کہنا اگر یہ حفاظ قرآن میں سے اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تو پھر روز رات کو ایک منزل قرآن کی پڑھا کریں. 7 منزلیں 7 دنوں میں قرآن ختم کیا کریں پورا رات، تاکہ قرآن اس کو یاد رہے. اور زیادہ کوئی اوراد یا زیادہ حرکتیں نہ کریں، آنا جانا نہ کرے. بس یہ ہے کہ بس دل میں بس خدا کو یاد رکھے اور دل کا ذکر کرتا رہے، اور
یا پھر راتوں کو اٹھ کے پورا قرآن پڑھا کرے اگر حافظ ہے تو۔ اما الصمت، اور جہاں تک خاموشی کی بات ہے، سوری یہ کمپیوٹر میں جی، خاموشی، فهو اللہ يتكلم مع مخلوق من الوحوش والحشرات، تو کہہ رہے ہیں خاموشی میں یہ بھی ہے کہ یہ بات نہ کرے مخلوقات سے، یہاں تک کہ کیڑوں سے، جانوروں سے، کسی سے ہی بات نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے ان سے بات کرنے کی صلاحیت عطا ہو جاتی ہے، ان تک پیغام رسانی کی، تو اس میں دل نہ لگائے۔ یعنی کوئی بھی ایسی جو میٹا فزیکل یا سپر نیچرل کوئی طاقت یا تصرف حاصل ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھائے، اس منزل میں کہیں رک نہ جائے۔ یہ سب حجابات ہیں، ان سے دل کو خالی اور خدا کے لیے دل کو تیار کرے۔ یہ بہت بڑے ٹریپس ہیں، ہائے ہائے۔ التی لزمت فی سیاحتہ او فی موضع عزلتہ، کہہ رہے ہیں یہ ہوگا، ان سے بچ کے رہے۔ وَإِن ظَهَرَ لَهُ أَحَدٌ مِّنَ الْجِنِّ أَوْ مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ فَيَغْمَضَ عَيْنَهُ عَنْهُ وَلَا يَشْغَلْ نَفْسَهُ بِالْحَدِيثِ مَعَهُمْ وَإِن كَلَّمُوا، کہہ رہے ہیں کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی ملائے اعلیٰ میں سے کوئی موکل، کوئی چیز ظاہر ہو جائے، کوئی اس سے بات کرنا چاہے، یہاں تک اس سے کلام بھی کرنا چاہے تو ان کو جواب نہ دے، ان سے بات نہ کرے، بلکہ کہتے ہیں اس کی طرف نظر ہی نہ کرے۔ فَيَغْمَضَ عَيْنَهُ عَنْهُمْ، ان سے اغماض کرے، صرف نظر کرے ان سے۔ وَإِن كَلَّمُوهُ، اگرچہ وہ ان سے بات کرنا بھی چاہیں، نہ پھنسے۔ فَإِن تَفَرَّدَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ أَجَابَ بِقَدْرِ أَدَاءِ الْفَرْدِ بِغَيْرِ مَزِيدٍ وَإِن لَّمْ يَتَفَرَّدْ عَلَيْهِ سَكَتَ عَنْهُمْ وَاشْتَغَلَ بِنَفْسِهِ۔ ہاں کہہ رہے ہیں، اور اگر جواب دینا کوئی لازم ہی ہو جائے، کوئی ایسا کوئی شریعت کا مسئلہ کوئی جن پوچھنے آ جائے، کیونکہ جنات پر تو شریعت بھی ہے نا، یا کوئی ایسی خبر لے آیا کہ اس کے گھر میں کسی کی موت میت کی کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی خاص بڑی بات ہو جس پر جواب دینا یا بات کرنا ضرور ہو جائے، تو جتنا ضروری ہے بقدر ضرورت اتنی ہی بات کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ یا اگر وہ سپوز قرآن سیکھنے یا کوئی علم کا، تو بس اتنی علم کا مسئلہ ان کو بتا دے، بس کلمہ پڑھا دے۔ اگر کوئی مخلوقات میں سے کوئی ایک غیر مسلم چیز آ گئی، مطلب جہاں پہ لازم ہو جائے جواب دینا تو وہاں پہ جواب دے، مگر صرف بقدر ضرورت، بس زیادہ نہیں۔ اور جب ایسا نہ ہو کوئی یعنی شرعی جواز نہ ہو، بات کرنے کا وجوب نہ ہو، وہاں خاموش ہی رہے اور اپنے آپ سے لگا رہے، بس اپنے کام سے کام رہے۔ فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا عَلَىٰ هَٰذِهِ الْحَالَةِ اجْتَنَبُوهُ، کہہ رہے ہیں اگر جب وہ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے نا کہ یہ بس خدا کے ساتھ ہی مشغول ہے، تو چھوڑ دیں گے، اس سے اجتناب کر کے چلے جائیں گے۔ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ وَاحْتَجَبُوا عَنْهُ، اور غائب ہو جائیں گے، ورنہ وہ مشغول ہو جائیں گے اور یہ پھر انہی میں پھنس جائے گا اور خدا سے محجوب ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ مَنْ شَغَلَ مَشْغُولًا بِاللَّهِ عَنْ شُغْلِهِ بِهِ عَاقَبَهُ اللَّهُ أَشَدَّ عُقُوبَةً، تو کہتے ہیں اگر وہ دیکھے گا کہ یہ مشغول ہے خدا کے ساتھ تو پھر اور زیادہ اس پر کرم ہوگا خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا صَمْتُهُ فِي نَفْسِهِ عَنْ حَدِيثِ نَفْسِهِ، فَلَا يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِّمَّا يَرْجُو تَحْصِيلُهُ مِنَ اللَّهِ فِي مَنْ قَطَعَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ تَضِيعُ لِلْوَقْتِ فِيمَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمَانِيِ۔ اور کہہ رہے ہیں جہاں تک خاموشی کی بات ہے، اس کے دل میں، اس کے نفس میں، یعنی دل میں خاموشی، یعنی جب وہ اکیلا ہو گیا اور اپنے ساتھ ہو گیا، تو اب اس میں کیا خاموشی؟ حدیث نفس، یعنی جو دل میں جو خسر پسر ہو، جو خیالات آتے ہیں نا، باتیں، ان سے بھی جان چھوڑائے اور سوائے خدا کے کوئی بات نہ کرے، کوئی چیز نہ مانگے۔ فَإِنَّهُ تَضِيعُ لِلْوَقْتِ مَا لَيْسَ فِيهَا فَإِنَّهُ فِي الْأَمَانِ، باقی سب چیزیں خواہشیں ہی خواہشیں، خواہشوں سے بچے۔ وَإِذَا عَوَّدَ نَفْسَهُ بِحَدِيثِ نَفْسِهِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِكْرِ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَتَّسِعُ لِلْحَدِيثِ وَالذِّكْرِ مَعًا فَيَفُوتُهُ السَّبَبُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ فِي عُزْلَتِهِ وَصَمْتِهِ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي تَنْجَلِي بِهِ مِرْآةُ قَلْبِهِ فَيُحْصَلُ لَهُ تَجَلِّي رَبِّهِ۔ ہاں کہہ رہے ہیں اگر صرف اپنے دل کو خدا کے لیے وہ کر کے رکھے گا اور اسی کی یاد میں ہمہ وقت رہے گا، تو اس سے اس کے دل کا آئینہ جلا پائے گا اور پھر اس میں خدا کی تجلی آ جائے گی جب سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْجُوعُ، اور جہاں تک بھوک کی بات ہے، فَهُوَ التَّقْلِيلُ مِنَ الطَّعَامِ، تو اس کا ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ کھانے کو کم کر دینا۔ فَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْهُ إِلَّا قَدْرَ مَا يُقِيمُ صُلْبَهُ لِعِبَادَتِهِ فِيهِ، کہ بس اتنا ہی قدر پر اکتفا کرے، اتنے ہی کھانے پر کہ جس سے اس کی پیٹھ کھڑی ہو جائے اور یہ عبادت کی خدا کے لیے، یعنی نمازوں کے لیے کھڑا ہو سکے، فی صلاۃ فریضۃ، جو فرض نمازیں۔ فَإِنَّ التَّنَفُّلَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا مِمَّا يَرْدُهُ مِنَ الضَّعْفِ لِقِلَّةِ الْغِذَاءِ أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ وَأَقْوَى فِي تَحْصِيلِ مُرَادِهِ مِنَ اللَّهِ۔ اور کہہ رہے ہیں نفل جو نمازیں، اس میں بھی اگر کھڑے ہو کے پڑھے گا اور
اس میں اگرچہ اس کو کمزوری محسوس ہو کم خوراکی کی وجہ سے، یہ زیادہ نفع دینے والی، زیادہ افضل ہے، زیادہ تقویٰ دینے والی ہے، خود مراد تک پہنچنے میں، مراد کی تحصیل میں جلدی یہ مدد کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ نفل ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، تھوڑا سا اور اس میں عظیمت دکھائے. من القوت التي تحصل له من الغذاء لأداء النوافل قائمہ فإن الشبع داع إلى الفضول. کہتے ہیں بے شک پیٹ بھرا ہوا جو ہے نا وہ فضول چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، ایکسٹرا سے. فإن البطن إذا شبع طغت الجوارح. کہہ رہے ہیں جب پیٹ بھر جاتا ہے تو جسم کے اعضاء جوارح جو ہیں وہ ان میں طغیانی آ جاتی ہے. اور تصرفت فی الفضول من الحرکت والنظر والسماع والکلام. اور یہ دیکھنا، سننا، بولنا، ان سب میں بہت سارا غیر ضروری شامل ہو جاتا ہے. وہذہ کلھا قواطع له، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو مخصوص ہیں، یعنی خدا سے دور کرنے والی. وأما السحر، جہاں تک جاگنے کی بات ہے، کم سونے کی، فإن الجوع يولده لقلة الرطوبة وإلا والأبخرة الجهر والنوم. ہاں تو کہہ رہے ہیں بھوک جو ہے نا اس سے تو یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو پیٹ میں اور یہ ہمارے جو میٹابولزم کے لیے جو زیادہ رطوبتیں اور ایسڈ جو یہ آتی ہیں تو ان کی مولدات کی، ان کی جو وہ ہے نا وہ کم ہو جائے گی کوانٹٹی، ٹھیک ہے. اور وہ جو بھوک لانے والے جو بخارات ہیں ان کی بھی یعنی تعداد کم ہو جائے گی، ان کا دباؤ کم ہو جائے گا. ولا سیما شرب الماء فإنه نوم كله. اور اسی طرح پانی پینا بھی، کہ پانی تو زیادہ ہی نیند دلاتا ہے نا. وشہوۃ کاذبہ. صحیح. وفائدۃ السحر التیقظ للاشغال اشتغال مع اللہ بما هو بصدده دائما فإنه اذا نام انتقل الى عالم البرزخ. بحسب ما نام علیہ لا یزید فیفوتہ خیر. کہہ رہے ہیں جب یہ جتنا تیقظ یعنی جتنا جاگے گا اور خدا کے ساتھ مشتغل رہے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہے. کہ جب یہ سو جائے گا فإذا نام انتقل الى عالم، تو یہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے جو کہ خدا کے علاوہ ہے نا. خواب دیکھے گا اور اچھی اچھی خوبصورت وادیاں دیکھے گا، اچھے خواب آئیں گے، لیکن وہ بحسب ما نام علیہ جتنی دیر سوتا ہے اتنی دیر برزخ میں رہے گا. اور جب برزخ میں رہے گا تو خدا سے غفلت میں رہے گا، تیقظ میں نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں برزخ میں بھی نہ جاؤ، اس کے ساتھ مشغول رہو. کیا بس جاگتے رہو، اس کے دھن میں، دھیان میں رہو. لا یزید فیفوتہ خیر کثیر ما لا یعلم الا فی حال السحر. تو بہت سارا جو خیر کثیر جو جاگنے میں ملتا ہے اس سے وہ فوت ہو جائے گا، وہ سارا فائدہ اس سے محروم ہے. وانہ اذا التزم ذلک سر السحر الی عین الکرب. کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل بھی جاگ اٹھے گا. وانجلا عین البصیرہ، اور اس کی بصیرت کی آنکھ کھل جائے گی. لازم ذکر ہمہ وقت ذکر کرنے سے. فیرا من الخیر ما شاء اللہ تعالی. اور پھر یہ خیر بہت سارا بڑا خیر و برکات پائے گا انشاءاللہ. وفی حصول هذه الاربعۃ التي هي اساس المعرفة لاهل الله وقد اعتنى بها الحارس من اسد المحاسب اکثر من غیره وهي معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة الدنیا ومعرفة الشیطان. وقد ذکر بعضهم معرفة الهوى بدلا من معرفة الله وانشدوا في ذلك. کہہ رہے ہیں یہ جو چار چیزیں ان کو پانے میں، ان کو پانا جو نا یہ اللہ نے کہا یہ معرفت کی اساس ہے، اور اہل اللہ کے لیے معرفت کی اساس انہوں نے بتایا. اور سب سے زیادہ جو ان کو ایک خاص طریقے سے بیان کیا ہے وہ امام حارث المحاسبی نے، جن کی سب سے تصوف میں جو ابتدائی کتب ہے نا وہ ان کی ہے. امام حارث المحاسبی کی منازل السائرین غالباً نام ہے، 150 یا 200 ہجری میں انہوں نے لکھی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے پھر چار قسم کی معرفتیں حاصل ہوں گی: معرفت اللہ، معرفت النفس، معرفت دنیا، معرفت الشیطان. اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی پہچان، دنیا کی پہچان اور شیطان کی پہچان. وقت ذکر بعضهم معرفت الہوا. بعض لوگوں نے معرفت اللہ کے بجائے یہاں پہ معرفت الہوا کا بھی لفظ استعمال کیا. وہ انشدوا فی ذلک، انہوں نے کہا انی بلیت باربع یرمیننی بالنبل من قوس لها توتیر ابلیس والدنیا ونفسی والہوا یا رب انت علی الخلاص قدیر. یہاں کہتے ہیں بے شک میں مبتلا کیا گیا ہوں، بلا میں ڈالا گیا ہوں ان چار چیزوں سے. وہ کیا چار چیزیں؟ کہ ابلیس ہے، دنیا ہے، میری ذات ہے، اور ہوا یعنی کہ خواہش نفس. اور اے خدا تو ہی اس پر قادر ہے کہ مجھے اس سے نجات خلاصی عطا فرما. قال الآخر، اور بعضوں نے کہا ابلیس و دنیا و نفسی والہوا، ابلیس ہے، دنیا ہے، اور میری ذات ہے، اور خواہش نفس ہے. کیف الخلاص وکل ہدای. اتنے سارے دشمن ہوں تو ان سے کیسے نجات ملے، یعنی کیسے میں سو جاؤں، کیسے غفلت کر سکتا.
وعمل خمسۃ الباطنہ، وہ کہہ رہے ہیں وہ جو 5 جو باطنی چیزیں، یہ تو ابھی تک ان 4 ظاہری آداب کی بات چل رہی تھی نا، اب وہ 5 باطنی کیا ان کیا کہتے ہیں؟ فإنه حدثتنی المرأة الصالحة مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی، ایک خاتون اولیاء اللہ تھیں، ولیہ تھیں، بہت صالح خاتون، مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی، قالت رأيت في منام شخصا كان يتعاهدني في وقائعي وما رأيت له شخصا قط في عالم الحس فقال لها، کہہ رہے ہیں وہ کہتی ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو مجھے میرے واقعات پر آگاہ کر رہا تھا، مجھے بتایا کرتا تھا، اور میں نے کبھی بھی یعنی کسی غیر مرد کو عالم حس میں یعنی جیتے جاگتے کبھی نہیں دیکھا۔ واہ، یعنی ان کے پردے کی، ان کے عزلت کا، ان کا حال دیکھیں، تقوی کا۔ فقال لها، تو کہتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا تقصدین الطریق، کیا تو خدا کے رستے پہ چلنے کا ارادہ کرتی ہے؟ قالت فقلت له ای واللہ یقصد الطریق، کہتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے طریق کو پانا چاہتی ہوں، اس کے رستے کا ارادہ کرتی ہوں، ولیکن لا ادری بماذا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کر ممکن، یعنی کیسے میں اس کے خدا کے طریقوں کو پاؤں، کیسے اس پہ چلوں۔ قالت فقال لی، تو کہتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا کہ وہ 5 چیزوں سے ہوگا۔ فقالت لی بخمسۃ، کہتے ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جن سے تو اس کے طریق کو پا لے گی، مقصود کو۔ کہتے ہیں وہ کیا ہیں 5؟ التوکل والیقین والصبر والعزیمہ والصدق، وہی جو شروع میں ہم نے بتائی تھی 5، 4 وہ ہو گئیں، 5 یہ 9 ہو گئیں، تو یہ 5 باطنی آداب ہو گئے، خلقی سیرتی۔ فعرضت رؤیاہا علیہ فقلت لہا ھذا مذہب القوم۔ ہاں، تو کہتے ہیں میں نے ان پر اچھا فارضت رؤیاہا، ہاں، تو کہتے ہیں اس خاتون نے اپنے مختلف خواب مجھے سنائے۔ فقلت لہا، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ھذا مذہب القوم وسیأتی الکلام علیہا انشاءاللہ تعالی فی داخل الکتاب۔ ہاں، کہتے ہیں ہاں واقعی میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے اس گروہ کا مذہب یا ان کا یہی ہے کہ یہ ان 5 چیزوں کو لازمی پکڑتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ نے صحیح خواب دیکھا، آپ کو صحیح رہنمائی ہوئی، ہم نے بھی یہی دیکھا ہے۔ وسیأتی الکلام، کہتے ہیں قریب آگے جو کتاب آپ پڑھ رہے ہو اس میں آگے پھر اس کا باب، اس میں ڈیڈیکیٹڈ ابواب آ جائیں گے ان 5 چیزوں پر۔ ٹھیک ہے، واللہ یقول الحق ویہدی السبیل، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی حق کہتا ہے اور وہی اصل اپنے رستے کا بتانے والا۔ ہاں تو دوستو یہ سب چیزیں تھیں، آپ کے سامنے آج الفتوحات المکیہ کا افتتاح ہوا، اور اچھی ماشاءاللہ ایک انتخاب سے ہوا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے اس کا جو PDF کا جو اسکین امیج ہے وہ منگا سکتے ہیں، انشاءاللہ اب تک پہنچ جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔